ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ رزق کی تنگی پر بہت پریشان ہوں، کشادگی کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ کہ جو اصل شرع ہے اور قرآن اور حدیث نے ان کو خاص پریشانیاں اور مصیبتیں دور کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت آسان سی ہوتی ہیں، اور اس میں جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا آئے، ہم اس کی طرف پہلے بڑھ جاتے ہیں اور عمومی طور پر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمہید کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو ایک تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں گھر میں، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان ہوگا تو نحوست ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے شیطان بھاگے گا تو برکت آئے گی۔ تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، گناہ جو ہوتے ہیں یہ نحوست لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں اللہ کا اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو برکت کیسے پیدا ہوگی؟ لہٰذا ضروری علم دین سیکھ کر اس کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے خود کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا، یہ گھر میں برکت کے لیے بہترین چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خوش اخلاقی ہے اور کردار کو بہتر بنانا، اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، کہ یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کون نماز پڑھے، کون قرآن پاک، تو ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دے، بس یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ وظیفہ دیں، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ اللہ کی مانے، نہ رسول کی مانے، نہ قرآن پہ چلے، نہ حدیث پر چلے، اور ایک دم ہمارے گھروں کے اوپر سونا برسنا شروع ہو جائے۔ اتنے ہم اپنے آپ کو مطلب اللہ کا پیارا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے ان محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کرے، تو ہم اللہ کی نہ مانیں، اللہ ہماری مانتا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سارے کام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھ میں گزارش کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں۔ جو بھی گھر میں ہوں ان کو سلام کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دیں، بہت بلند آواز سے مت پڑھیے گا، سامنے والا گھبرا جائے گا۔ اور جب آپ کسی سے پیسے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور باقی یہ سب آزمائشیں دیکھیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس کا مطلب ہے پریشانیوں کا آنا یہ ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نزول کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمت کر کے تمام کام کریں، اللہ برکت دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قومیں ہیں جو شادی میں لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور ایک تھال بیچ میں ہوتا ہے ہر ایک کے آمنے سامنے کے، اور اس میں وہ کھانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اب سامنے والا اجنبی ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ زانی ہے، شرابی ہے یا جواری ہے، سمجھائیں تو کہتے ہیں کہ جی ہماری ذات پہ تو ایسے ہی کھلایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تو مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے کوئی موالی سے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک ہی برتن میں کھانا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بعض اوقات اپنی حیت سے پتہ چل جاتا ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غلیظ قسم کے دانت ہیں، یا کوئی جسم سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، اس قسم کے شادی بیاہ میں جو گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ اس طرح کے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ اگر طبیعت نہیں مائل ہو رہی تو آپ اٹھ کر کہیں اور جا سکتے ہیں، اس کو جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں کہ اس کی دل آزاری ہو، کہیں اور جا کے آرام سے آپ کھانا کھا لیں، اور ان کو سمجھائیں میزبان کو کہ اس طرح نہ کریں آپ، میرے طبیعت نہیں مائل ہوتی کسی کے ساتھ کھانے میں۔ کیونکہ بہت سے لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی خراب حرکتیں کرتے ہیں، پورا پورا ہاتھ چاول میں بھر کے یہ کر کے پھر یوں آدم ہو سے نیچے گر رہا ہے، اور پھر یہ ساخ کیا، پھر یہ ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات کھانے والا جو ہوتا ہے وہ ہماری طبیعت کے خلاف کھا رہا ہوتا ہے، اور اس سے کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ کے علیحدہ برتن لے کے بیٹھ جائیں، ان کو منع کریں، یا پھر وہاں جائیں نہیں، اگر آپ کو کوئی جانا ضروری نہیں ہے تو اس شادی میں شرکت نہ کریں، تاکہ آپ کی طبیعت میں کراہت پیدا نہ ہو۔ اگر سامنے والا صاف ستھرا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک ایک تھال میں بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے کھائیں، وہ اپنی طرف سے کھا لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض وقت شادیوں میں بہت دیر سے کھانا شروع کیا جاتا ہے، تو بعض لوگ تو واپس چلے جاتے ہیں، بعض برا بھلا کہتے ہیں، عورتیں بچے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اتنی دیر کرنا کہ مہمان بھوکا ہی چلا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جان بوجھ کے تو میرے خیال میں کوئی بھی دیر نہیں کرے گا، اپنے مہمانوں کو کوئی بدظن کرنا نہیں چاہے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ کھانا آنے میں لیٹ ہو گیا، یا مہمان بہت زیادہ ہو گئے، اور خوف پیدا ہوا کہ اگر کھانا ابھی شروع کروا دیا جائے تو بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ تھال لے کے گھوم رہے ہوں گے، اور پھر اس میں میزبان کی بے عزتی ہوتی ہے۔
تو لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں کہ بھی مزید دیگیں منگائیں ایک ساتھ پھر کھانا اسٹارٹ کریں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو پھر ہمیں میزبان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ یقیناً اتنی دیر کرنا بالکل غلط ہے کہ بچے اور عورتیں بھوکے ہوں یا مہمان ہی بیچارہ بھوکا چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر یہ عادت میں شامل ہے اور جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں، جو میرے خیال میں تو نہیں ہوگا، تو بہرحال یہ ایک گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ خواہ مخواہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، جبکہ وہ بیچارے اذیت اور تکلیف میں مبتلا نظر بھی آ رہے ہوں۔ اور اگر شرعی مجبوری ہے تو میزبان سے پوچھیں کہ شرعی مجبوری ہے تو پھر صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ ہماری بہن نے پوچھا کہ شوہر ریٹائر ہوئے اور پیسہ بینک میں رکھوا دیا ہے۔ یہ کل بھی ہم نے آپ کو اگر پروگرام دیکھا ہو تو جواب دیا تھا کہ ایسی کوئی بھی جگہ پیسہ رکھوانا کہ جس میں کوئی تجارتی معاہدہ نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ بس آپ پیسہ رکھوائیں، 6 مہینے میں اتنا پروفٹ لیتے رہیں، تو جو آپ رکھوائیں گے اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی آپ کو پروفٹ ملے گا وہ خالصتاً سود ہوگا، کیونکہ نبی کریم نے اس کو سود قرار دیا جو قرض کے اوپر نفع حاصل کیا جائے۔ تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ سود ہے۔ اور اگر کوئی اسلامک بینک ہے جنہوں نے آپ کو باقاعدہ یہ کہا کہ یہ مضاربہ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ پیسہ رکھوائیں گے سیونگ اکاؤنٹ میں، تو ہم اس کو پیسے کو استعمال کریں گے، اس سے جو نفع ہوگا کچھ پرسنٹ آپ کو دیں گے، باقی بینک رکھے گا، تو یہ باقاعدہ ایک تجارتی معاہدہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ جو مضاربہ اکاؤنٹ ہے اس میں جو نفع آئے گا وہ آپ کے لیے صحیح ہوگا۔ لیکن جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس میں میرا گمان یہی ہے کہ آپ نے جو پیسہ رکھوایا ہے، یہ شوہر نے رکھوایا ہے، یہ قرضے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پہ جو نفع آ رہا ہے وہ سود ہے۔ آپ جتنا ہو سکے اس پیسے سے بچیں اور اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں۔ کل بھی میں نے بہت لمبا سمجھایا تھا، یہ آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں ایک سوال کے جواب میں، کہ یہاں کی مختصر سی زندگی کو تو آپ اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور آخرت کی مصیبت کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبکہ یہاں پر سہارے والے لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی سہارا دے دے گا، مدد کر دے گا۔ وہاں تو اکیلے سفر کرنا ہے، وہاں عذاب قبر ہو جائے گا، کون بچائے گا؟ میدان محشر میں کون بچا سکتا ہے؟ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھانے کے باوجود حرام پر مصر ہو جائیں اور نہ باز آئیں تو پھر وہاں پر کون سہارا ہوگا؟ اس لیے کوشش کریں اپنے شوہر کو بھی سمجھائے کہ یہاں سے نکالیں، اور کسی اسلامک بینک میں جہاں پہ باقاعدہ مفتی صاحب کوئی وہاں پر شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، ان سے ملیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے، ادھر آپ انویسٹمنٹ کریں، نفع تھوڑا کم ہوگا لیکن طیب اور حلال ہو سکتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے مجہول جو لہجہ ہے وہ تو صلی کا ہے، اللہم صلی علی، بڑا معروف ہے، لیکن اگر آپ عربک ایکسنٹ کے اندر پڑھنا چاہیں گے تو صلی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں سے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلی بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ معروف ہے، ہمارے ملک میں اللہم صلی علی لوگ کہتے ہیں، اور صلی علی ویسے یہ صحیح تلفظ ہے، اس طرح آپ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن دوسرے سے بھی پڑھیں گے تو معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ باقی رہا وسلم اور وسلم کا مسئلہ، یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ شروع میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد، مثال کے طور پر صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اگر پڑھیں گے تو وسلم پڑھیں گے، اور اگر شروع میں صلی پڑھیں گے تو آگے وسلم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وسلم، تو صلی کا مطلب یہ امر کا صیغہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب کہتے ہیں، یعنی ویسے حکم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں درخواست کے لیے، دعا کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما، وسلم اور سلامتی نازل فرما۔ دونوں کو چونکہ اس طرح امر کے صیغہ بنانا ہوتا ہے تو یہاں بھی کسرہ یہاں بھی کسرہ، یعنی یہاں زیر یہاں زیر، اور اگر آپ زبر کے ساتھ پڑھیں گے اللہم یہ یعنی صلی اللہ علیہ تو پھر آگے وسلم پڑھیں گے۔ دعا یہ بھی ہے، وہ اس میں امر کا صیغہ ہے، اس میں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، ماضی کے اوپر فتح آتی ہے تو صلی وسلم، تو دونوں کو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مت کیجیے گا کہ ایک طرف صلی ایک طرف وسلم، یا یہاں صلی وہاں وسلم، یہ پھر الگ اسلوب کے خلاف ہوگا عربی جو طریقہ کار ہے، دونوں طرف یا تو زبر یا دونوں طرف زیر۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام نہ کیا یا فلاں کو سبق نہ سکھایا تو میں اپنے باپ کا نہیں، اور پھر وہ کام کر بھی نہیں پاتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی باتیں غصے میں آدمی کر دیتا ہے، اور لیکن اس کے مفہوم کے اوپر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر میں کام نہ کر سکا یا فلاں کو میں نے ایسا نہیں کیا تو میں اپنے والد کا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر یہ میرے حقیقی والد نہیں ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور ذریعے سے پیدا ہوئے۔ اس کا اندازہ معذرت ہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے ناراض مت ہوئیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ پر بھی ایک الزام لگا رہا ہے، تو ہم بعض اوقات باتوں کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، لیکن ہم یہ خود دعوے کر رہے ہوتے ہیں اور غلط قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میری عمر دیکھ لیں آپ، یہیں پیدا ہوں کراچی کے اندر، اور اتنا عرصہ گزر گیا، سارے اسلوب ہمیں پتہ ہے کہ کون کس طریقے سے کس نیت کے ساتھ کہتا ہے، تو آپ کو ہیلے بہانے کریں، میرا مقصد تو یہ تھا، مقصد آپ کا یہ نہیں تھا، مقصد آپ کا یہی تھا، لیکن آپ اس اصل مقصد تک جو ہونا چاہیے تھا اور ہے اس تک آپ کی شاید ذہن رسائی نہیں ہوگی، آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔
تو یہ انتہائی غلط قسم کی بات ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں. ہاں بعض یہ کہہ دیتے ہیں بھی اگر ایسا نہ ہو تو میرا نام بدل دینا، یہ بھی غلط ہوتا ہے، یہ بھی نہ کہیں، لیکن وہ زیادہ معیوب اور معتوب ہے، بہت ہی غلط قسم کی بات، اس پر توبہ کرنی چاہیے. نام بدل دینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ رکھا سے کوئی اللہ وصایا تو کر نہیں دے گا، مراد یہ ہوتا ہے تو گندا نام رکھ دینا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے القابات سے پکارنے سے منع کیا، نام بگاڑنے کو منع کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کر لوں نہ کر سکوں تو آپ میرا نام بگاڑ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو قدرت اختیار نہیں، کیوں خواہ کسی کو گناہ گار کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے دعوے نہ کیے جائیں.